اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ڈاکٹر حسن جمیل سندھو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں آپ سے سورہ یونس کی مختصر تفسیر بیان کروں گا۔ اس سورہ میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت اور ربانیت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، میں ہی ہوں جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، میں ہی تمہیں ختم کروں گا اور میں ہی تمہیں روز قیامت دوبارہ زمین سے اٹھاؤں گا۔ میں ہی ہوں جو دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے۔ میں ہی ہوں جس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو روشن بنایا اور ایام مقرر کیے جن کو تم چاند کی منزلوں سے متعین کر سکتے ہو۔ سامعین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں جو کہ تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہوں، میں ہی ہوں جو تمہاری دعائیں سنتا ہوں، اور میں ہی ہوں کہ جو اس تمام کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ تو تم کیوں مجھے چھوڑ کر ان معبودوں کی عبادت کرتے ہو کہ جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ کیا وہ ویسا کچھ کر سکتے ہیں کہ جو میں کرتا ہوں؟ کیا وہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا کسی مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ بے شک نہیں۔ یہ تمام صفات اللہ رب العزت ہی کی ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری ذات میں، میری صفات میں شرک مت کرو، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، اور شرک اللہ رب العزت کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے، اور شرک کرنے والوں کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ مزید برآں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہی راہ ہدایت ہے جسے میں نے اپنے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ تو وہ کون ہے کہ جو ہدایت آ جانے کے بعد اس کا انکار کرے؟ بس اس شخص نے بہت اپنے آزاد پر ظلم کیا کہ جس نے راہ ہدایت آ جانے کے باوجود اس کا انکار کیا۔ جو لوگ اللہ رب العزت کے آیات کو جھٹلاتے ہیں، اس کی آیات کا انکار کرتے ہیں، بے شک وہ اپنے آپ پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ظلم اپنی ذات پر ہی کرتے ہیں، ان کے کسی ایسے کام کا مجھے کوئی نقصان نہیں ہے۔ بس جو بھی کوئی اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، اس نے اپنی ذات پر ظلم کیا۔ مزید آگے جا کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں کہ جس سے تم مشکل میں ہوتے ہو تو دعا کرتے ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تمہاری کشتیاں پانی میں طوفان کا شکار ہو جاتی ہوں تو تم مجھ سے دعا مانگتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، اپنی بچاؤ کی دعائیں مانگتے ہو، لیکن جب میں تمہیں بحفاظت خشکی پر پہنچا دیتا ہوں تو تم سرکشی پہ اتر آتے ہو اور بھول جاتے ہو کہ رب کائنات نے ہی تمہاری مدد کی تھی، اس نے ہی تمہیں دوبارہ زندگی دی، اسی نے مشکل سے نکالا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک بھلائی میرے اختیار میں ہی ہے، اور میں ہی ہوں کہ جو تمہاری تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ تو کیوں تم مجھے چھوڑ کر ان کے پاس چلے جاتے ہو کہ جن کو تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں؟ ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو میری اجازت کے سوا میرے ہاں سفارش کر سکے۔ کیا کوئی اندھا اور بہرا برابر ہو سکتا ہے اس رب کائنات کے کہ جس نے تمام جہانوں کا پیدا کیا، جس نے سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان 6 دن میں بنائے؟ بے شک نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس راہ ہدایت جو اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں ہمارے پہ اتاری ہے، اس سے سچا علم حاصل کریں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور ان باتوں پہ غور کریں کہ جو اللہ نے ہم سے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کائنات میں زمین و آسمان کی پیدائش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو ہمیں چاہیے ان پہ غور و فکر کریں، اللہ کی ربانیت کو تلاش کریں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیسی کیسی نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی ظلم کرے گا وہ بے شک اس کے سامنے آئے گا، اور جو بھی کوئی بھلائی کرے گا اس کو پورا اجر دیا جائے گا۔ مزید آگے اللہ رب العزت نے حضرت نوح کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو ہدایت بخشی اور انہوں نے ہمارا پیغام آسان طریقے سے لوگوں کے سامنے پہنچایا۔ روایات میں آتا ہے کہ 950 سال تک حضرت نوح نے اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے سرکشی کی اور بہت کم لوگ ایمان لائے، تو اللہ نے ان پر سیلاب کا طوفان مسلط کر دیا، حتیٰ کہ ان کا بیٹا بھی اس میں بہہ گیا۔ مزید آگے جا کے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ فرعون سرکشی میں انتہا پہ پہنچا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ مشرکین میں سے فرعون سر فہرست ہے۔ حضرت موسیٰ کے بے تحاشا پیغامات اور اللہ رب العزت کے دیے ہوئے معجزات دیکھنے کے باوجود فرعون اللہ پر ایمان نہیں لایا،
آخرکار حضرت موسیٰ کا حکم ہوا کہ وہ فرعون کے علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا لیکن وہ ایک دریا میں غرق کر دیا گیا۔ جب فرعون نے موت اپنے سامنے دیکھی تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب موت سامنے آ جائے تو کسی کی بھی ایمان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور جب موت سامنے آ جاتی ہے تو توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اور فرعون کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کے لیے باعث عبرت بنا دوں گا۔ اور آج بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ فرعون کی ممی جو کچھ عرصہ پہلے سمندر کے کنارے ملی تھی وہ لوگوں کے لیے باعث عبرت ہے، اور تا قیامت وہ لوگوں کے لیے باعث عبرت رہے گی۔ اور یہ اللہ نے ہمارے لیے سبق بنایا ہے کہ جو بھی میری آیات سے منکر ہوگا، جو میرے نبیوں پر ایمان نہیں لائے گا، جو میری دی گئی ہدایت کا انکار کرے گا، میرے احکامات کو نہیں مانے گا، سرکشی کرے گا، متکبر ہوگا، اس کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ دنیا کے لیے بھی باعث عبرت ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا دردناک عذاب ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچاؤں تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں میرے علاوہ، تو پس تم کیوں دوسری طرف چلے جاتے ہو؟ کیوں مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہو؟ حضرت یونس کا بھی واقعہ بیان فرمایا گیا ہے اسی صورت میں کہ ان کی قوم کو وہ تبلیغ کرتے رہے بہت عرصہ تک، لیکن وہ لوگ راہ ہدایت پر نہیں آئے، تو حضرت یونس ان کو چھوڑ گئے تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہونے لگا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا عذاب ہم پہ نازل ہونے والا ہے تو وہ ایمان لے آئے، انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ نے ان کو عذاب ٹال دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں۔ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے اللہ کے سامنے پیش ہو سکیں؟ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات اور قرآن میں بتائے ہوئے احکامات پر اچھی طرح عمل پیرا ہوتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن میں بتائی گئی ہدایت کی تمام باتوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے حاصل کی گئی تمام تعلیمات پر اچھے اور آسان طریقے سے عمل کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں شرک جیسے بڑے گناہ سے محفوظ رکھے اور تمام تعلیمات پر احسن طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندگی سے بچ سکیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔